پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل فرمایا ہے اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اگر اس میں تمہیں کوئی شبہ ہے، ریب ہے، کوئی شک ہے، تو ایسی ایک صورت بنا لاؤ، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہوگا وہ بڑے کمال کی بات ہوگی۔ اور تم اکیلے نہیں، تمہارے جتنے لوگ جن کو تم ملا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، ان سب کو ملا لو، اور سب کو ملا کر کے تم یہ کام کرو، تم نہیں کر سکو گے۔ اگر تم سچے ہو تو کر لو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو چونکہ کوشش تمہاری قرآن مجید سے مقابلہ کرنے کی ہے، تو اس لیے پھر ہوگا یہ کہ اس آگ میں جانے کو تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی ان کو مہیا کی جائے گی وہ۔ تو اب انہیں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی تو کافر ہیں، انہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ یہ بھی کافر ہیں۔ تو پھر اہل ایمان کے لیے بشارت دی گئی کہ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، جن کا عمل نیک ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ان کے لیے رزق ہے، پھل ہیں اس میں ان کے لیے۔ تو وہ جو پھل ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان پھلوں کو دیکھ کے ان کا خیال یہ ہوگا کہ ہم یہ پھل کھا چکے ہیں، حالانکہ وہ ملتے جلتے ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے۔ پھر اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا وہ اس طرح کا ہے کہ جنت میں رہنے والا ہر غم اور ہر خوف سے اور ہر فکر سے آزاد ہوگا۔ پھر ایک بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے قرآن میں؟ کبھی مچھر کی مثال، کبھی کوئی اور مثال، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس سے حیا نہیں آتی، وہ ان مثالوں کو اس لیے بیان فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ کافروں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ان مثالوں کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ ان مثالوں کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو فاسق ہے، یعنی گناہ گار، یعنی جو ان مثالوں میں منفی غور کرتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے، یعنی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دے، اور جبکہ اسے جوڑنا تھا، اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلائے، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں۔ پھر رب نے فرمایا مجموعی طور پہ جو حشر کے منکر ہیں ان سے فرمایا کہ تم کیسے انکار کر رہے ہو، تم کیسے کفر کر رہے ہو، اور اللہ سے کیسے تم پھر گئے ہو؟ تم تو مردہ تھے، پھر تمہیں اس نے زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کی طرف رجوع کرو گے۔ اس کے لیے یہ بات اس لیے مشکل نہیں ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تو تمہارے لیے اسی نے پیدا فرمایا۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، 7 آسمان بن گئے، اور اسے ہر شے کا علم ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ان کی خلافت کا ذکر ہے کہ فرشتوں سے جب پوچھا گیا، فرشتوں سے جب فرمایا گیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو اس پر یعنی جسے کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا تردد تھا، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے علم سے انہوں نے جتنی بھی گفتگو تھی وہ سب وہاں پہ کی، اور فطرت انسانی کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے وہاں یعنی جسے کہنا چاہیے کہ آشکار کیا، اور فطرت انسانی پہ بڑی اچھی گفتگو فرشتوں نے کی کہ یہ تو خون بہائے گا،
اور تیری تسبیح کو تو ہم ہی بہت ہیں. مطلب یہ کہ انسان کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. اس نے فرمایا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا, تم نہیں جانتے اسے. پھر حضرت آدم کو تمام اسما سکھا کر کے, یعنی تمام چیزوں کا نام سکھا کر کے, پھر فرشتوں کے سامنے, فرشتوں کے روبرو کھڑا کر کے فرمایا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء, یعنی جو نام حضرت آدم کو یاد ہیں اب تم وہ نام مجھے بتاؤ. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں, جو کچھ تم نے ان سے متعلق کہا اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو پھر تم بتاؤ. دیکھیں یہاں پر قرآن مجید کا مطلوب انسان جو ہے اس کی صورت سامنے آ رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان خون بھی بہائے گا یہ بھی ہو, لیکن پھر بھی اسے زمین پہ بھیجا گیا, رہا, وہ پیدا ہوا, حضرت آدم کو خلافت بھی ملی. تو فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا, اصل تو جو معاملے کا فہم ہے وہ تجھے ہی ہے اور تیرے ہی پاس یہ سارا علم ہے. یعنی فرشتوں نے فوری طور پر معافی مانگ لی. یہ ایک معافی کا انداز ہے اصل میں. پھر حضرت آدم سے فرمایا کہ اب آپ ان کو بتائیں جو کچھ بھی ہے, سارے اسما. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں زمین و آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ سب مجھے معلوم ہے. یعنی تمہارا علم محدود ہے. انسان علم کی بنیاد پہ بحث کرتا ہے نا, یا کوئی بھی علم کی بنیاد پہ بحث کرتا ہے, لیکن جس سے بحث کر رہا ہے اگر اس کا علم زیادہ ہو اور حقیقت حال بھی اسی کو معلوم ہو, اور اللہ رب ہے, حقیقت حال کا علم اسے ہے. فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو. ابلیس نے اس موقع پہ, یعنی اس کی جو قسمت تھی اس نے ساتھ نہ دیا اور وہ ابلیس قرار پایا, کیونکہ جب اسے جھکنے کا حکم دیا گیا تو جھکا نہیں, وہ سجدہ نہیں کیا اس نے, اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. اب جو حضرت آدم کا مسئلہ تھا, انہیں جنت میں رہنے کے لیے انہیں اور ان کے زوجہ کو ارشاد فرمایا گیا کہ جنت میں رہو تم. اب جب جنت کا حکم ہو گیا تو شیطان کے لیے مسئلہ ہوا, کیونکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ جس کام سے اللہ رب العالمین منع کرے اسی کی طرف رغبت دلاتا ہے. تو حضرت حوا کے ذریعے اس نے یہ کام کر لیا, اور اس میں یعنی حضرت آدم کا قصدن کوئی عزم نہیں تھا, اور نہ ہی حضرت آدم کی عصمت پہ کوئی حرف آتا ہے اس سے, کیونکہ بہرحال مصلحتاً بہت سارے کام ہو جایا کرتے ہیں, اور پھر حضرت آدم کی توبہ اور تمام باتیں جو اس پورے بحث میں ہیں وہ سب آتی ہیں. اور پھر ایک مصلحت تھی کہ سب کو زمین پہ آنا ہے, تو فرمایا گیا کہ تم ایک مقررہ وقت تک زمین میں رہو گے, وہیں تمہارا ٹھکانہ ہے اور سارا معاملہ وہیں ہوگا. پھر حضرت آدم کو کلمات القا فرمائے گئے. حضرت آدم نے یعنی اس دعا سے توبہ کی, وہ توبہ قبول ہوئی, اور پھر وہ سارا مسئلہ جو آگے تک چلتا ہے وہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد یعنی جو قرآن مجید کا جو انداز ہے اس میں ایک تسلسل تو باقی ہے, ربط بھی ہے اس میں, لیکن براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا گیا. اور اب جو مضامین ہیں وہ ہمارے لحاظ سے اس لیے اہم ہیں کہ ہماری بڑی زبردست تربیت ہوتی ہے اس سے.